بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے کہ وہ فصیح اللسان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اور وہ اہل مدین اور اصحاب عکا کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب عکا ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے ناپ تول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو خداوند قدوس نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الی الحق دیتے تھے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو کہ وہ جا کر بولے، اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں، اور تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمام کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور کوئی بھی اس گھیرے سے نکل نہیں سکتا۔ اور اے قوم پورا کرو تم اپنے ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیز، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں خواہ اس کو گھٹا کر فروخت کریں، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے؟ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم خدا کی بندگی کرو، اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن ناپ تول اور میزان کے درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح پر اور قوم ہود اور قوم صالح پر اور قوم لوط پر۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اے میری قوم نہ برانگیختہ کرے تم کو میری مخالفت کی ضد میں خدا کی نافرمانی کرتے رہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتی رہی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع ہو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت والا ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کا ان کی قوم نے جواب دیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم لوگ سنگسار کروا دیتے، اور یہ بھی نہیں تو ہم پر کوئی وار ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کو حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو، ہر چاند اور ہر وقت۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے،
لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر مؤثر رہی تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے، لہذا تم ہوشیار رہو اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ سب کو ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت وا پڑی، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والوں، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے۔ اب بعد اس کے حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ اے میرے پیغمبر، تم اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بھن کر خاک ہو گئے۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا اور وہاں کے اشجار اور درخت از سر نو پھر تر و تازہ ہوئے اور خوب پھل و پھول پھلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 سال تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں کچھ نہیں چاہتا، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی، الہی تو دانا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی، اے جبریل، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 سال تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے۔
یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا اور اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 سال اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 سال تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو اتم درجہ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور دعوت اللہ میں ہمتاً مصروف رہے، اور خداوند قدوس کی مہربانیوں، انعام و اکرام سے لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے بھی ہر طرح ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ دست و زبان سے بھی رنج و اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اسی جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی اور بھیجا اس کو 1 لاکھ تھے، سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1 لاکھ سے زائد تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 سال تک خدا کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ۔ وہ مردود قوم کبھی اس کلمہ کو اپنی زبان پر نہ لائی اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی، اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی تم کو نبی اللہ نہ کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مغموم مایوس ہوئے اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم، اپنے خالق ارض و سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو، اور اس میں تمہارے واسطے کوئی بھی نفع کی بات نہیں، کیونکہ وہ نہ ضرر کے اختیار رکھتے ہیں اور نہ فائدے کے۔ وہ خود تمہارے تراشیدہ بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے، لیکن باوجود اس قدر اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے ہیں، میری قوم خدائے واحد کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو راہ ضلالت اختیار کر رکھی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم نے راہ ضلالت نہ چھوڑی تو کہیں خدائے تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل نہ کر دے۔ اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب یونس علیہ السلام سے تعدید امیز الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تمسخر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش دوزخ ہے،
یہ جواب سن کر تمسخر کے لہجے میں ان مردودوں نے کہا بھلا اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہٹ درمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الی الحق کو قبول کر لے گی اور اللہ کو بتائے ہوئے طریقہ پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند قدوس سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی۔ تو ندا آئی ہے یونس آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضائے الہی چل دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مچھلی والے کو دیکھو کہ جب چلا گیا غصہ سے لڑ کر، پس وہ سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، پس پکارا نہ بیچ اندھیروں کے وہاں کوئی حاکم نہیں تیرے سوائے، تو بے عیب ہے، بے شک میں تھا گنہگاروں میں، پس قبول کی اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے اور اندھیرے سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت بڑے شوقین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ حکم ہوا ان کو فوراً پہنچیں شہر دمشق میں تاکہ وہاں کے مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں، اور یہ خفا ہو کر چلے۔ راہ میں ایک ندی آئی، ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندھے پر لے لیا اور عورت کا ہاتھ پکڑا، اور جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا، تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور اس دریا کے بیچ ڈوبتے ہوئے دیکھتے رہ گئے، اور جو لڑکا کاندھے پر لے لیا تھا کسی طریقے سے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اس گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں کے سرداروں سے ملے اور وہ ٹھٹھا کرنے لگے، اور پھر وہ ایک مدت تک وہاں رہے۔ آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ سے توبہ کی اور بہت ہی گریہ زاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ اس وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بھلی ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ کسی طرف چل دیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور کے چکر کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا، بھائی اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا۔ اس کشتی والے نے بہت معلومات کی، کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر قرعہ اندازی کی گئی تو اس قرعہ میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندہ یونس علیہ السلام کو ثابت نکل جا اور کسی طرح سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور وہ ثابت نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا
الہی اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی، اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا تو اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا۔